بعد وہ وہاں سے بھاگا 80 سال کی عمر میں خدا آگ کی جھاڑی میں اور پرزار ہوا تاکہ اب خدا اپنا مقصد اس کی زندگی میں پورا کرے. تو موسیٰ جو ہے اس کو خدا نے ایک پیغام دیا کہ موسیٰ دیکھ میں نے مصر میں اپنے لوگوں کا رونا سنا ہے, ان کا چلانا سنا ہے, اب تو وہاں پر جا اور لوگوں کو بتا یہ جو مصر ہے یہ تمہارا وطن نہیں ہے, اس وطن کے اندر تم مسافر اور پردیسی ہو. تو موسیٰ مصر میں گیا ابراہیم کی نسل کے پاس اور ان سے کہا دیکھو بھائیو یہ مصر تمہارا وطن نہیں ہے, تمہارا وطن کوئی اور ہے, یہاں پر تم مسافر ہو, یہاں پردیسی ہو, یہاں تم غلام ہو. اسی طرح زمین پر بھی جو مقدسین ہیں وہ پردیسی ہیں. کیا نبی نے کہا نہیں ہم زمین پر مسافر ہیں, ہم پردیسی ہیں, یہاں قائم رہنے والا ہمارا کوئی بھی گھر نہیں ہے. تو موسیٰ جس مقصد کے لیے گیا تو موسیٰ نے اسرائیلی قوم کو وہاں سے نکالا. یہ وہ کیا کر رہا تھا, خدا کا مقصد پورا کر رہا تھا. اسی طرح آگے آئے تو یشوع نے بھی خدا کا مقصد پورا کیا, ایلیا نے بھی خدا کا مقصد پورا کیا, یوحنا اسباغی نے بھی خدا کا مقصد پورا کیا. اور جو حالات میں پڑھا ہے جب یسوع مسیح آئے تو اس نے شاگردوں سے کہا کہ میرا کھانا یہ ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کروں. اب ادھر سنیں گے ہمارا خداوند جو نے کہا باپ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. کیا جب مسیح باغ گتسمنی میں تھے, جب جہان کے گناہ کا بوجھ ان کے اوپر تھا, ان کا جسم پھٹ رہا تھا اور ان کا خون بوندے بن کر زمین پر ٹپک رہا تھا, تو اس وقت یہ کہا کہ باپ ہو سکتا یہ پیرا چل جائے لیکن میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. کیونکہ وہ زمین پر خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے آیا تھا. ایک دن خدا نے اس پر اپنی مرضی ظاہر کی کہ لازر بیمار ہو جائے گا, اب تو نے بیتلیہ سے دور چلے جانا ہے, پھر جب تو یہاں ہوگا تو مارتا اور مریم تجھ سے کہیں گی کہ ہمارے بھائی کے لیے دعا کرو. اب یسوع نے کہا جو کچھ بات کرتا ہے پہلے مجھے بتاتا ہے کہ تمہیں کرنا کیا ہے. خدا اپنا منصوبہ پہلے اس پر عیاں کرتا ہے, جو کہ مجھے باپ کہتا ہے میں وہی کرتا ہوں. تو جب یہ منصوبہ مسیح پر ظاہر کیا گیا کہ لازر بیمار ہوگا تو یہاں سے چلے جانا, تو یسوع وہاں سے چلا گیا, لازر بیمار ہوا تو اس کی بہنوں نے ایک میسج بھیجا, کہا کہ خداوند جسے تو عزیز رکھتا ہے وہ بیمار ہے. لیکن یسوع نہیں گیا, انہوں نے پھر پیغام بھیجا, وہ نہیں گیا. آخر ہوا کیا کہ لازر اس کی رحلت ہو گئی, وہ مر گیا. جب 4 دن ہوئے تو شاگردوں سے مسیح نے کہا کہ آؤ لازر کو جگانے جائے. انہوں نے کہا کہ خدا اگر وہ سویا تو جاگ جائے گا. پھر اس نے ان کی زبان میں بات کی, کہا کہ لازر مر گیا ہے, آؤ اسے جگانے جائے زندہ کرنے کے لیے. اور جیسے مسیح اور سمت آیا تو کسی نے مارتھا سے کہا کہ مارتھا خداوند آیا ہے, اور مارتھا بھاگی بھاگی آئی اور کہتی ہے کہ خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. لیکن دیکھیں خدا کا ہر انسان کے لیے ایک منصوبہ اور ایک مقصد ہے. لازر کے لیے مقصد یہ تھا کہ لازر بیمار ہو, لازر مرے, پھر لازر کو خداوند زندہ کرے. اسی طرح دنیا کے اندر ہر ایک آدمی کے لیے خدا کا ایک ہی منصوبہ نہیں ہے کہ سب زندہ ہی تبدیل ہو کر جائیں گے, بلکہ ایسے بھی ہیں جو جہان فانی سے جا رہے ہیں اور وہ قبروں کے اندر ہیں. ان کے لیے منصوبہ یہ ہے وہ مسیح کی آمد پر ان کی قبریں کھلے اور وہ زندہ ہو. اس طرح جو لازر تھا اس کے لیے خدا ان کا منصوبہ تھا
جب مریم مارتا مسیح کے پاس گئی کہتی ہے اگر کوئی نہ ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. یسوع نے کہا تیرا بھائی جی اٹھے گا. اب وہ کہتی ہے ہاں میں جانتی ہوں قیامت کے روز. یسوع نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں. جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے تو وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ ہے, اور جو زندہ وہ کبھی نہ مرے گا. اس نے جا کر مریم کو بتایا. مریم آئی, اس نے بھی یہی کہا. تو یسوع نے کہا تم نے اسے کہاں رکھا ہے؟ وہ اسے وہاں پر لے کر چلے گئے. اب باقی وہ یہودی بھی ان کے پیچھے آئے, اور جب یسوع قبر پر کھڑا ہوا تو یسوع کے آنسو بہنے لگے. لوگوں نے دیکھا اور کہا دیکھو لازر اس کو کتنا عزیز تھا, تو یہ شخص اتنا نہ کر سکا کہ لازر مرتا ہی نہ. اب یہ لوگوں کا کیا ہے جو مرتا نہ. آپ ایک بات بتائیں کہ جب لازر بیمار ہوا تھا کیا یسوع لازر سے پیار نہیں کرتا تھا؟ کیا جب مر گیا تو یسوع سے پیار نہیں کرتا تھا؟ تو لوگ کہتے ہیں یہ اتنا نہ کر سکا کہ وہ لازر مرتا ہی نہ. لیکن جو مسیح پر منصوبہ ساز کیا گیا تھا اس کا پورا ہونا ضرور تھا کہ لازر کو مردوں میں سے زندہ کیا جائے. جیسے اس کے آنسو بہنے لگے, لوگوں نے دیکھا کہ لازر کو یہ بہت پیار کرتا ہے. میرے بھائیوں میری بہنوں, جب لوگوں نے یسوع کے دونوں آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھ کر یہ محسوس کیا کہ وہ لازر کو پیار کرتا ہے. لازر کے لیے تو اس کے آنسو بہے تھے, لیکن میرے اور آپ کے لیے اس نے اپنا لہو بہایا ہے. اس کے ہاتھوں سے لہو بہا, اس کے پاؤں سے لہو بہایا, اس کے سر سے لہو بہا. وہ کتنا زیادہ مجھے اور آپ سے پیار کرتا ہے. تو جب ہم بھی کبھی بیمار ہو تو یہ مت سوچنا کہ وہ ہم سے محبت نہیں کرتا. اگر ہمیں کچھ بھی ہو یہ مت سوچنا وہ ہم سے محبت نہیں کرتا, کیونکہ وہ خدا ہے. وہ اپنے بچوں کے لیے منصوبہ رکھتا ہے. تو لازر کے لیے منصوبہ تھا کہ لازر مردوں میں سے جلایا جائے. تو جیسے ہی وہاں پر وہ کھڑا ہوا کہا پتھر ہٹاؤ. پتھر اٹھایا گیا. مارتا نے کہا خداوند اس میں سے تو بدبو آ رہی ہے. یسوع نے کہا میں نے تو یہ کہا نہیں تھا. ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی. یہ بیماری جو ہے یہ خدا کے جلال کے لیے تھی. اور وہاں پر یسوع نے کھڑے ہو کر آواز دی, کہا لازر باہر نکل آ. وہاں بھی بہت سارے مردے تھے, بہت ساری قبریں تھی, لیکن یہ آواز صرف لازر کے لیے تھی. اور وہاں باقی مردوں کے لیے آواز نہیں تھی, کیونکہ لازر نے زمین پر مرنے سے پہلے خدا سے محبت کی ہے, خدا سے پیار کیا ہے, اور مسیح کی مرضی کو پورا کیا, اس کے مقصد کا پورا کیا. لیکن جب وہ مسیح سے محبت کرتا ہوا وہ قبر کے اندر چلا گیا, تو اس کے بعد مسیح نے آواز دی اور لازر قبر میں سے باہر نکل آیا. اسی طرح جب کوئی بھی بھائی یا کوئی بھی بہن یا کوئی بھی بیٹا بیٹی بزرگ زمین پر خداوند سے محبت کرے گا, یسوع نے کہا جب تم میرے حکموں پر عمل کرتے ہو تو ثابت کرتے ہو تم کو مجھ سے محبت ہے. تو لازر خدا سے محبت کرتا تھا, اس لیے اس نے خدا کی مرضی کو پورا کیا اور خداوند نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا ہے. یہاں نبی بتا رہے ہیں اس بھائی کو کہ جو بھی چیز زمین پر خدا کی مرضی اور مقصد کو پورا کرتی ہے وہ دوبارہ جی اٹھے گی, اس کی قیامت ہوگی. یہاں مسیح کیا کر رہا ہے؟ مسیح تو باپ کی مرضی پوری کر رہا ہے. جب یائر کی بیٹی بیمار ہوئی تو یائر مسیح کے پاس آیا, کہتا کہ اے خداوند میری بیٹی 12 سال کی ہے, قریب المرگ ہے, آپ اس سے چنگا کر. اور جب وہ کہہ ہی رہا تھا ایک آدمی نے آ کر کہا اب استاد کو تانگنا کر. تنگ کیا کر رہا تھا؟ اے خداوند میری بیٹی کو چنگا کر. یہ تو اس کی دعا تھی, یہ تو اس کی گریہزاری تھی, یہ تو التجا کر رہا تھا کہ خداوند میری بیٹی کو شفا دے. دیکھیں جب ہم خدا سے دعا کرتے ہیں ہمارا خدا تنگ نہیں ہوتا, ہمارا خدا خوش ہوتا ہے کہ میرے بچے میرے دور آئیں, وہ دعا کرے مجھ سے مانگے.
لیکن اس آدمی نے آ کر کہا یائر کو کہ بھائی بیٹی مر چکی ہے، اب استاد کو تنگ نہ کر. لیکن یہ بھی خدا یسوع پر ظاہر کر چکا تھا کہ یائر کی بیٹی مرے گی اور تیرے ہاتھوں وہ زندہ ہوگی. اور جیسے ہی اس نے بری خبر دی، استاد کو تنگ نہ کر، لڑکی مر چکی ہے، لیکن یسوع نے کہا خوف نہ کر، وہ مری نہیں بلکہ وہ سو رہی ہے. تو یسوع اس کے گھر میں چلا گیا. آگے کیا تھا؟ آگے رونا تھا، آگے پیٹنا تھا. یسوع نے کہا روتے کیوں ہو؟ لڑکی مری نہیں سو رہی ہے. تو وہاں لوگ ہنسنے لگے کہ لڑکی مری ہے، یہ کہہ رہا سو رہی ہے. لیکن جب یسوع نے لڑکی کے ماں باپ کو تینوں شکلوں کو لے کر اندر گئے تو لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور کہا تلیتا قومی، میں تجھے کہتا ہوں اٹھ. تو اسی وقت وہ لڑکی جو مردہ تھی وہ جی اٹھی. اور یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ زمین پر یسوع نے کہا میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کروں. یہ تو مسیح اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کر رہا تھا. ایک دن خداوند ہیکل میں کھڑا ہوا، اس نے کہا خداوند کی روح، خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ بیماروں کو چنگا کروں، مردوں کو زندہ کروں، کوڑیوں کو پاک صاف کروں اور غریبوں کو خوشخبری سناؤں. اور جب وہ زمین پر یہ سارے کام کر رہا تھا تو وہ زمین پر خدا کی مرضی پوری کر رہا تھا. آپ کو پتا کہ جب فلپس سے کہا گیا کہ اب تو غزہ سے یروشلم کے راستے پر جا، وہاں پر ایک شخص ہے جو گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ ایک صحیفہ پڑھ رہا ہے. اور جب وہ وہاں پر گیا تو اس نے اس آدمی سے کہا کہ بھائی جو تو پڑھتا ہے اسے سمجھتا ہے؟ اس نے کہا بھائی میں نہیں سمجھتا جب تک مجھے سمجھائے نا. اس کے پاس بیٹھا تو جو کچھ وہ پڑھ رہا تھا وہ یہ تھا، لوگ اسے ذبح کرنے کے لیے لے گئے اور جس کا بھیڑ اپنے بال کتنے والوں کے سامنے خاموش رہتی ہے وہ خاموش رہا. اب حبشی فوجا نہیں سمجھ رہا تھا یہ کیا بات ہے، لیکن وہاں پر فلپس نے اس کے اوپر یہ سارا راز کھول دیا. اس نے کہا یہ جو نبوت ہے یہ مسیح کے بارے میں ہے کہ جب مسیح کو اس کو مارا جا رہا تھا اور اس کی داڑھی کھینچی جا رہی تھی، منہ پر تھوکا جا رہا تھا اور وہ خاموش رہا. جس طرح بھیڑ اپنے بال کتنے والوں کے سامنے خاموش رہتی ہے، یہاں پر بھی مسیح کیا کر رہا ہے؟ مسیح کلام کو پورا کر رہا ہے. وہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کر رہا ہے، کیونکہ لکھا ہے اس کو پسند آیا کہ وہ اسے پوچھ لے. اب یہ مسیح تھا جس نے زمین پر آ کر اپنے آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کیا. اس کا جو کچھ بھی مجھے باپ کہتا ہے میں وہی کرتا ہوں. وہ حوض کے کنارے پر گیا، یہ باپ کی مرضی تھی. 36 سال کے بیمار کو چنگا کرنا باپ کی مرضی تھی. جب اس نے زمین پر اپنی خدمت پوری کی اور اس کے بعد اس کو مسلوب کیا گیا اور وہ زمین پر مارا گیا، اس کو قبر کے اندر رکھا گیا، پھر اس کی قبر کے آگے پتھر رکھا گیا، پھر تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا. دیکھیں اس نے اپنے جیتے جی کہا تھا اگر تم اس مقصد کو ڈھاؤ گے تو میں تیسرے دن اس کو اٹھا کر کھڑا کروں گا. مجھے جان دینے لینے کا بھی اختیار ہے. اب یہ یسوع مسیح جس نے زمین پر خدا کی مرضی پوری کی، خدا کا مقصد پورا کیا، جب خدا کا مقصد اور مرضی پوری کرتا ہوا یہ مر گیا تو کیا یہ دوبارہ زندہ نہیں ہوا؟ وہ دوبارہ زندہ ہوا. تو یہی بات تو بھائی برینم اس بھائی کو سمجھا رہے تھے کہ بیٹا جی، بھائی جی، کوئی بھی چیز جو زمین پر خدا کی مرضی، خدا کا مقصد پورا کرتی ہے اس کی قیامت ہے، اس کا جی اٹھنا ہے، وہ دوبارہ زندہ ہوگی. اسی طرح بھائی اکرم سے میں کہہ رہا ہوں، جیسا یہاں اس بھائی نے کہا کہ اس نے کہا مجھے ایسی بات ہو جائے
مل جائے گی. اسی طرح ایک سے زیادہ کی بھائی جو بہنیں وہ بیٹیاں جو بزرگوں کے سوال سے پریشان ہے یا غم کھاتی ہے آنسو بہاتی ہے, لیکن یہ جو نبی نے دیا کہ جو کوئی بھی چیز زمین پر خدا کا مقصد مرضی کو پورا کرے گی پھر اس کی قیامت کو کوئی چیز روک نہیں سکتی, وہ پھر دوبارہ آئے گی. بھائی کو یہ یقین ہو گیا نبی کے میسج سے, کیونکہ اس کی ماں نے زمین پر اس نے نجات پائی تھی, مقدسوں کے پاؤں دھوئے تھے, روح القدس کا بپتسمہ حاصل کیا تھا. تو پھر جو بھی بہن یا جو بھی بھائی زمین پر اپنا جیون خدا کو دیتی ہے یا خدا کو دیتا ہے اس کا دوبارہ جی اٹھنا موجود ضرور پکا ہے. بھائی پولس کہتا ہے کہ جو چیزیں میں نفع کی تھی اب میں ان کو پورا کر کر سمجھتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں اب وہ راست بازی جو شریعت کے اندر تھی اس میں نہیں, بلکہ میں اس راست بازی میں رہنا چاہتا ہوں جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ملتی ہے. آپ پتا کہ ایک دن بھائی پولس وہ افسس میں گئے, ہر وہاں کچھ لوگ تھے اور ان سے کہا بھائیو کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ انہوں نے کہا ہم نے تو سنا بھی نہیں ہے کہ روح القدس نازل ہوا ہے. اب روح القدس کیا ہے؟ بائبل کہتے ہیں کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا. اس کے بعد اس کو خطرہ کا ایک نشان ملا اور خطرہ کا نشان یہ روح القدس سے ہے. تو بھائی پولس کہتے ہیں کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ اور یہ روح القدس یہ مسیح کا جیون ہے, یہ روح القدس یہ مسیح کی زندگی ہے, یہ مسیح کی راست بازی ہے. بھائی پولس کہتا ہے کہ آج میں ان تمام چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں جو میں نفع کی تھی تاکہ میں مسیح میں پایا جاؤں, تاکہ مردوں میں سے جی اٹھنے کا درجہ حاصل کروں. مسیح میں سے مردوں میں جی اٹھنے کا درجہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں مسیح میں ہونا ضروری ہے, ہمیں مسیح کی راست بازی میں ہونا ضروری ہے. میں رب نے کہا تھا ان بھائیوں کو کہ بھائیوں مجھے بتاؤ جب تم دوبارہ یہاں پر آتے ہو مجھے کوئی سچا نشان دو جس سے میں جانوں کہ میرا خاندان بچے گا. ان بھائیوں نے کہا تھا بہن جب ہم دوبارہ یہاں پر آئیں تو یہ جو ڈوری ہے تم نے اس کو لٹکایا ہے تو آپ کا خاندان اس نشان کے نیچے پایا جائے. اور جب ہم دوبارہ یہاں پر آئے اگر کوئی نشان سے باہر پایا جائے اس کا لہو اس کی گردن پر جو نشان کے نیچے ہوگا اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا. تو عزیز بھائیوں بہنوں آپ دیکھیں دنیا کے حالات کہاں پر پہنچ چکے ہیں. اسرائیل اور بچیا کے قربان کرنے کی تیاری کر رہا ہے اور دنیا کے اندر جنگ و جدل کیسا عروج پر جا رہا ہے. تو اس وقت ہم کہاں پر ہیں؟ کیونکہ یہاں جو حوالہ ہم نے پڑھا کہ جو بھی چیز زمین پر خدا کی مرضی کو پورا کرے گی اور مسیح کی آمد پر اس کا جی اٹھنا پکا ہے. بھائی پولس کہتا ہے کہ پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے جی اٹھیں گے, پھر ہم جو باقی زندہ ہوں گے ان کے ساتھ باتوں پر خدا ان کا استقبال کریں گے. بس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو. اب یہ تسلی جو ہے کلام کی باتوں کے اندر ہے. تو اگر کوئی ایک بہن تھی اس کا باپ ایماندار تھا اور وہ رحلت کر کے چلا گیا. میں نے بہن سے پوچھا بہن کیا آپ اپنے باپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا بھائی میں اپنے باپ سے ملنا چاہتی ہوں. میں نے کہا آپ کا باپ ایک ایماندار تھا, اس نے زمین پر خدا کی مرضی کو پورا کیا ہے اور مسیح کی خاطر دکھ اٹھائے ہیں, لیکن وہ کلام سے دستبردار نہیں ہوا. اگر تم اپنے پیاروں کو ملنا چاہتی ہو تو آپ کو بھی دعا پھر اسی کلام کے ساتھ چلنا پڑے گا, اسی طرح خدا کی مرضی کو پورا کرنا پڑے گا جس طرح آپ کے باپ نے کلام کی مرضی کو پورا کیا. تو بھائی نے کہا کہ میں تمہیں کیا سناؤں,
اس نے کہا مجھے ایسی بات سناؤ کہ مجھے یقین ہو جائے کہ میری ماں مجھے دوبارہ ملے گی. تو نبی نے کہا جو بھی چیز زمین پر خدا کی مرضی خدا کا مقصد پورا کرتا ہے اس کا جی اٹھنا پکا ہے. آپ کی ماں آپ کو ملے گی کیونکہ اس نے زمین پر خدا کی مرضی کو پورا کیا ہے. کیونکہ ماں ایک بڑا عظیم رشتہ ہے. تو بیٹے کو یقین ہو گیا اس پیغام سے کہ آج میری ماں مجھے دوبارہ ملے گی لیکن کل ملے گی. جو ہم زندہ ہیں تو ہمیں ماں کل ملے گی جب مسیح کی آمد ہوگی. تو اس وقت بھائی برہم نے کہا کہ پہلے زمین پر ہم آپس میں ایک کے ساتھ ملیں گے, اس کے بعد ہم مسیح کے پاس جائیں گے تاکہ ہم مسیح کے ساتھ ملاقات کر پائیں. اس لیے جتنے بھی موجود بھائی ہیں اپنی زندگیوں پر غور کریں. کیا ہم زمین پر مسیح کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں, خدا کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اگر نہیں کر رہے تو آج ہمارے پاس وقت ہے. دوبارہ قیامت ہوتی ہے جس نے زمین پر خدا کی مرضی کو پورا کیا. اگر ہم زمین پر خدا کی مرضی کو پورا نہیں کر رہے تو ہمیں دوبارہ جی اٹھنا بھی اس آمد میں نہیں ہے. دیکھیے ہمارے خدا نے جب زمین پر آیا تو اس نے کہا کہ میرا کھانا یہ ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کروں. بھائیوں بہنوں, ہمیں بھی کسی نے دنیا میں بھیجا ہے. جب ہم دنیا میں آئے ہیں ہم نے یہاں پر آ کر اپنی مرضی پوری نہیں کرنی بلکہ جس نے ہمیں بھیجا ہے ہم نے اس کی مرضی کو پورا کرنا ہے. جو کوئی بھی زمین پر اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کرے گا تو اس کا ریپچر ہے, وہ دوبارہ زندہ ہوگا. جب زمین پر ایک پھول جب زمین پر خدا کی مرضی کو پورا کرتا ہے یا پتے زمین پر خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں تو یہ جو SUN سن جب وہ موسم بہار میں آتا ہے تو وہ پتے وہ پھول دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح خدا کے وہ بیٹے خدا کی وہ بیٹیاں جو خدا کا مقصد اور خدا کی مرضی پورا کرتی ہیں, جب مسیح بھی دوسری آمد میں آئے گا تو اس کے تمام وہ بیٹے بیٹیاں جنہوں نے زمین پر خدا کی مرضی پوری کی وہ ضرور دوبارہ زندہ ہوں گے. وہ اس سے ملاقات کریں گے کیونکہ زمین پر انہوں نے خدا کی مرضی اور مقصد کو پورا کیا ہے. اور اپنے سروں کو جھکائیں گے, اپنی زندگی پر غور کریں گے کیا ہم زمین پر خدا کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. دوسری آمد میں آمد ثانی میں شریک ہونے کے لیے ہمیں خدا کی مرضی اور اس کے مقصد کو پورا کرنا لازم ہے. یسوع مسیح نے دعا میں بھی کہا کہ جس طرح تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے.